حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ۔ ذرا تصور کرے، یمن کی سرزمین، ایک خاموش نوجوان، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک ہی نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھا، مگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر میں ایک ضعیف ماں تھی، کمزور، بیمار اور بینائی سے محروم۔ اویس قرنی رحمہ اللہ دن رات ماں کی خدمت میں لگا رہتا، ماں کو وضو کرواتا، کھانا کھلانا، اور رات کو اس کے پاؤں دباتے دباتے خود سو جاتا۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا اویس، دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ یہ سنتے ہی اویس قرنی کا دل کانپ گیا، برسوں کی خواہش آنکھوں میں آ گئی، مگر ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اگر مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کراؤ تو میں اجازت دوں گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، یمن سے مکہ سینکڑوں میل اور ماں کندھوں پر، مگر اویس قرنی نے انکار نہ کیا۔ وہ روز اپنی ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر پہاڑ پر چڑھتا، لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے، اور وہ خاموشی سے صرف ایک بات کہتا، میری ماں میری جنت ہے۔ آخر وہ دن آیا، اویس قرنی ماں کو کندھوں پر اٹھائے مکہ پہنچا اور طواف کرایا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر ماں نے کہا، بیٹا، اب مدینہ چلنا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ دل زور سے دھڑکا۔ مدینہ پہنچے، مگر خبر ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ ماں بیمار تھی، انتظار ممکن نہ تھا۔ اویس قرنی نے مدینہ کی گلیوں کو دیکھا، دل ٹوٹ گیا اور آہستہ سے کہا، امی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل سکا تو کیا ہوا، آپ کی خدمت میں رہ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت پر چل رہا ہوں۔ وہ واپس لوٹ آئے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یمن کی طرف سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، اگر تم اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رو پڑے، اور آج ہم بھی رو پڑتے ہیں۔ ماں کی خدمت اللہ کو راضی کر دیتی ہے، اور جو اللہ کے لیے اپنی خواہش قربان کر دے، اللہ اس کا ذکر آسمانوں میں کر دیتا ہے۔